أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد زندگی کی مشکلات اور نہج البلاغہ سے حل کے عنوان سے ہمارا یہ 5واں سیشن ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ گزشتہ ابحاث کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ گزارش کرتے ہیں کہ میں نے گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا کہ ایک کمزوری جو ہم اکثر انجام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کی مشکلات اور پھر ان کے حل یعنی ان دو موضوعات کو پڑھنے میں ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ زندگی کی مشکلات کیا ہیں اور زندگی کی مشکلات کا حل کیا ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ بہت سارے افراد تو اپنی زندگی کی مشکلات کھڑی ہی اس بیس پہ کرتے ہیں کہ وہ زندگی کی مشکلات کو گنتے رہتے ہیں۔ جب آپ زندگی کی مشکلات کو گننا شروع کریں گے تو یہ زندگی، یہ دنیا کچھ ایسا سسٹم ہے کہ پھر آپ اس دلدل میں پھنستے ہی جائیں گے۔ اس لیے جناب امیر المومنین نے، اور انشاءاللہ اس پہ کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی، دو لفظوں کا ایک جملہ یا یوں کہوں کہ دو لفظوں کا ایک دستور زندگی، اور یہی ان کلامات الہیہ و کلامات نبوی و کلامات علویہ کا کمال ہے۔ دو لفظوں میں پوری زندگی کے لیے ایک دستور العمل آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کا تو بہرحال ایک معجزہ ہے، اس کا تو ہر لفظ جو ہے وہ زندگی کے لیے ایک مکمل دستور اور اطمینان بخش زندگی کے لیے ایک مکمل دستور۔ اب مجھے اس طرف نہیں جانا اور تفصیل عرض نہیں کرنی۔ کوئی سوال یہاں کر سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ والوں کو اللہ نے دستور زندگی دیا، تو جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنایا ان کی زندگی میں مشکلات کیا ہیں؟ مثلا خود پیغمبر اکرم کی ذات جو نمائندہ الہی ہیں، کیا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی زندگی مشکلات بری زندگی تھی یا سہولیات بری زندگی تھی؟ باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیے۔ جناب نوح، آیا جناب نوح کی زندگی سکون بھری زندگی تھی یا مشکلوں بھری زندگی تھی؟ اب اگر ہم ان زندگیوں کو دیکھیں گے تو پھر ہم سب سے پہلے یہ طے کریں گے کہ زندگی کا مشکل ہونا کیا مقصد ہے۔ میں نے کسی سیشن میں عرض کیا تھا، زندگی کا مشکل ہونا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے، وہ سہولت نہیں ہے، لیکن اللہ والے جس زندگی کو آسان زندگی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سکون والی زندگی۔ یعنی آیا انسان کے پاس دولت بے بہا ہے اور اس کو سکون حاصل نہیں ہے تو وہ زندگی کامیاب زندگی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ انسان سب کچھ کماتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا یہ جملہ، یہ گزشتہ سیشنز جو ہیں اس میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ بعض اوقات جو ہیں وہ لوگ زندگی کے سکون کی تلاش میں اپنی زندگی کو بے سکونہ کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں سکون کھو دیتے ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرف بارہا اشارہ کیا، بہرحال ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ لہٰذا یہ دیکھیے کہ زندگی کا سکون اصل انسان کی زندگی کا ہدف ہے۔ اب ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ محلات اور دنیا کے بہت بڑے یعنی دولت مند لیکن سکون نہیں ہے، اور ہم نے بڑے بڑے اسی اپنی عمر میں بڑے بڑے دولت مندوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دولت سکون نہیں دیتی۔ تو اس حوالے سے ہمیں پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہے کہ زندگی کی مشکلات گنتے رہیں یا پھر ان کا حل ڈھونڈتے رہیں، نہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ایک فرمان لیں اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں۔
میں تو کہتا ہوں اگر ہم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ایک آیت کو لے لیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پورے قرآن میں 114 دفعہ دہرائی ہے، سب سے زیادہ جس آیت کو قرآن مجید میں دہرایا گیا ہے وہ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق اور بہت سارے اہل سنت علماء کے فرمان کے مطابق بسم اللہ ہر سورہ کا حصہ ہے، اور ایک سورہ جس میں سورہ توبہ کے عنوان سے بسم اللہ نہیں ہے، یہ بسم اللہ نہ ہونا یہ بتلاتا ہے کہ باقی میں ہے تو علماء نے رکھی ہے، اور یہاں نہیں ہے تو اس کو یہاں نہیں لے آئے۔ لیکن اس کی جگہ پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سلیمان کا خط اور اس میں لکھی جانے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ یعنی اللہ کو اگر خط پسند آتے ہیں تو ان خط کو بھی اپنے قرآن میں انہی کے نام سے بیان کر دیتا ہے۔ یہ خود ایک قابل دقت بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی باتوں کو اپنی باتوں کا اور اپنی کتاب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے خصوصاً ہماری بات نہج البلاغہ پہ ہو رہی ہے، گویا جناب سلیمان کا ایک لکھا ہوا خط اور وہ بھی 2 سطروں کا اللہ کو پسند آتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے آپ بھی اس خط کو بار بار پڑھیں۔ بہرحال اب موضوع بکھر نہ جائے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز لے لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری زندگی کا ہر کام اگر اللہ کے نام سے شروع ہو تو پھر میری زندگی میں سکون ہوگا۔ اور گزشتہ سیشن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسی کو لے لیجئے، جناب امیر علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ اگر زندگی اللہ کے لیے ہو، اور میں نے جس جملے کو وضاحت کی تھی وہ یہ تھا کہ اریدکم للہ، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ لہٰذا زندگی کی مشکلات گننے کے بجائے خلاصہ بحث یہ ہے کہ زندگی کی مشکلات میں گھرے ہوئے افراد کی مدد کرنا شروع کر دیجئے، آپ کو اپنی مشکلات کم نظر آئیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی مشکلات نظر آئیں گی بھی تو ان کا حل یہی ہوگا کہ آئیے مل کے ہم دوسروں کی مشکلات کو آسان کریں۔ جب دوسروں کی مشکلات کو ہم آسان کریں گے تو اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کرے گا۔ بلکہ بزرگوں کا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماں دعا مانگنا جو شروع کرتی تھیں تو کبھی کبھی ہماری باری آتی تھی، الفاظ میرے اپنے ہیں، یعنی اکثر جناب سیدہ دوسروں کے لیے دعاؤں میں مشغول رہتی تھیں۔ لہذا دوسروں کی مشکلات کے حل کا سوچئے، آپ کو اپنی مشکلات بڑی ہلکی نظر آئیں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان مشکلوں کا حل فرمائے گا۔ لہذا بحثوں کو زیادہ پھیلانے کے بجائے بس یہی کیجیے عزیزان، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو لے لیجئے، اللہ کے نام سے شروع کیجئے، اور پھر وہ جو رحمان ہے رحیم ہے، 2 صفتیں اس نے بیان کی ہیں۔ اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھیے، جب اللہ اور اللہ کے ان صفات کو مد نظر رکھیں گے، اس کو رحمان سمجھیں گے، اس کو رحیم سمجھیں گے، تو اب اگر کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں مشکل ہے تو اس رحمان اور رحیم کو مد نظر رکھ رہے ہیں تو یقین ہو جائے گا کہ نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ اسی سلسلے کو لے کے آج کا جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور جس بحث کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 89، یہ نہج البلاغہ کے خطبات میں سے اگر غیر مسلموں کے ہاں کسی خطبے کو سب سے زیادہ اہمیت ہے تو وہ یہ خطبہ اشباح ہے۔ یعنی ہم نے ایسے افراد بھی، اور یہاں برطانیہ میں کچھ افراد سے خود میں ملا ہوں کہ جن کی بڑی دقیق نگاہ ہے اس خطبہ نہج البلاغہ پہ، خطبہ نمبر 89 پہ۔ بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں ترجمہ جو استعمال کرتا ہوں وہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ ہے، اور بہت سارے خطبات کے نمبر اسی کے مطابق ہیں۔ مثلا شیخ محمد عبدہ اہل سنت علماء میں سے جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، وہ بھی نمبر جو ہے وہ 89 خطبۃ الاشباح۔ اس خطبہ اشباح میں جناب امیر علیہ السلام نے بہت سارے مخلوق الہی کی
پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کیا اور پھر ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جناب آدم کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے اور ملائکہ کی پیدائش کا اور ان کی اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ خطبہ اشبہ جو ہے وہ ایک بڑا مشہور خطبہ ہے، حقیقت میں اس کو کہتے ہیں یہ توحید کے لیے خطبہ ہے۔ لہٰذا ہم اس سے ایک جملہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تفصیلی خطبہ ہے، آپ اگر فرصت ہو اور حمد خدا انجام دینی ہو اور اللہ کو، اس لیے کہ اس خطبے کا عنوان یہ ہے کہ کان سألہ سائل ان یصف اللہ حتی کأنہ یراہ عیانا، کسی سائل نے سوال کیا، یادی آپ اللہ کی صفات ہمارے لیے ایسے بیان کیجئے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ خطبہ شروع ہوتا ہے، خطبے کی شرح ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ویسے نہج البلاغہ کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ابتدا سے آخر تک ایک ایک جملے کو سمجھا جائے اور پھر علماء کرام کے ساتھ اور وہ دانشوران جو ان چیزوں کی باریکیوں کو جانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور اس پہ بحث کی جائے۔ اور میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں اور اس کو دہراتا ہوں، یہی ہوگا ذکر علی، جو جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی نشستوں کو، اپنی بیٹھکوں کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی گیدرنگ کو، اپنے مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ تو یہ ذکر علی ابن ابی طالب میں سے بہترین ذکر ہوگا کہ ہم کلام جناب امیر المؤمنین کو سامنے رکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ تو یہ خطبہ اشبہ جو ہے وہ خاص کر توحید کے عنوان سے بہترین خطبوں میں سے ایک ہے، اس کو پڑھیے۔ ابھی توحید پہ مثلا ایک موضوع ہے جو جناب امیر علیہ السلام کا پسندیدہ موضوع ہے۔ اگر جناب امیر علیہ السلام کا پسندیدہ موضوع توحید ہے تو ایک امیر المؤمنین سے محبت کرنے والے کا پسندیدہ موضوع کیا ہونا چاہیے؟ اس کا پسندیدہ موضوع بھی یہی توحید ہی ہونا چاہیے جو علی کا پسندیدہ موضوع ہے۔ اب کسی نے خوب کہا کہ جنت یا مسجد، تو جنت میری پسند ہے، مسجد اللہ کی پسند ہے۔ ابھی ہمیں اس میں سے کیا انتخاب کرنا ہے، جس میں اللہ کی پسند ہو وہ زیادہ پسند کی جانی چاہیے۔ بہرحال یہ خطبہ اشبہ جو ہے وہ بڑا توحید کے لیے ایک واقعاً بہترین خطبہ ہے، اور چونکہ پیدائش خلق کا اس میں تذکرہ ہے تو غیر مسلم بھی اس پہ بہت دقت سے، مثلا بادل کیسے پیدا ہوئے ہیں، بادل کیسے چلتے ہیں، ہوا ان کو کیسے اٹھاتی ہے، ہوا اوپر جانے سے کیسے ان کو منع کرتی ہے، اور پھر ہوا اس کا بادل کا بوجھ کیا ہوتا ہے، یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ جناب امیر المؤمنین نے یہاں خطبہ اشبہ میں بیان فرمائی ہیں۔ میں یہاں جملہ کہتا جاؤں، اور یہ جملہ ایک انگریز کا ہے جس کو مرحوم ہبت الدین شہرستانی نے کہیں بیان فرمایا ہے، اور علامہ علی نقی خود فرماتے ہیں کہ میں نے آغا ہبت الدین شہرستانی سے یہ جملہ سنا کہ ایک انگریز نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ، اور اس خطبے کو پڑھ کے، خطبہ اشبہ کو پڑھ کے کہا تھا، اگر آپ ایک معجزانہ کتاب ہم سے منوانا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ کو منوائیے۔ باقی قرآن مجید کے ساتھ اس انگریز نے کچھ گستاخی کی اور پھر اس کو نہیں دہرانا چاہتا، تو آغا ہبت الدین شہرستانی نے فرمایا ہاں یہ صاحب نہج البلاغہ یہی تو ہمیں کہتے ہیں کہ اعجاز بھری کتاب کا نام، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کا نام، آسمانی کتاب کا نام قرآن ہے۔ لہٰذا ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں اس اعتبار سے کہ علی نے ہمیں تعارف کرایا ہے۔ لہٰذا عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کلام جناب امیر علیہ السلام کے لیے بیٹھیے۔ اس میں سے ایک جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ابتدائی حصے میں، نہج البلاغہ کے خطبہ اشبہ کے ابتدائی حصے میں ہے۔ بہرحال ابھی ایک ایک جملہ جو ہے وہ پہلا جملہ دہرا دوں، الحمدللہ الذی لا یفرہ المنع والجمود، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا اور جود و عطا سے کبھی عاجز و قاصر نہیں ہوتا۔ اس سے یہ جملہ شروع ہوتا ہے۔ آگے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کے طور پر، کون اللہ؟ فرمایا ایالہ الخلائق، وہ اللہ کہ جس کے خاندان کا پوچھنا چاہتے ہو کون ہے، تو ایالہ الخلائق، ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے۔
हाँ, अब ये जुमला जो है जैसे मैंने अर्ज किया कुरान मजीद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ले लें, वो रहमान वो रहीम, रहमान और रहीम की इयाल कौन है? सारी मखलूक उसका कुंबा है। अब यहाँ शारहीन नहजुल बलागा दर्जनों शारहीन को जो मैंने पढ़ा वो कहते हैं इस एक जुमले में दो लफ्जों का एक जुमला इयालुल खलाइक, यहाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन ने इंसान नहीं कहा, बशर नहीं कहा, बल्कि सारी मखलूक उसका कुंबा है। मौजू जहन में रहे कि हमारा मौजू ये है कि जिंदगी की मुश्किलात और नहजुल बलागा से हल। अब अगर हम अपनी मुश्किलात को देखते हैं तो हकीकत में जिंदगी की मुश्किलात हम इसी बेस पे गिनते रहते हैं कि इस पे हमारा अकीदा नहीं है जिस अकीदे पे जनाब अमीरुल मोमिनीन हमें लाना चाहते हैं। इयालुल खलाइक, वो अल्लाह, वो रहमान और वो रहीम, उस रहमान और रहीम के तारुफ के तौर पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं ये मखलूक उसका कुंबा है। अब आप दिक्कत कीजिए, मखलूक में इंसान भी आते हैं, हैवानात भी आते हैं, जिन भी आते हैं, मलाइका भी आते हैं, और उस मखलूक में बेजान चीज भी आती है, पत्थर है, पहाड़ है, ये सारी चीजें उसकी मखलूक हैं, वो खालिक है इनका। लेकिन यहाँ जनाब अमीर फरमाते हैं इयालुल खलाइक, ये सारी मखलूक, ये खलाइक उसका कुंबा है। बादशाहीन ने बहुत प्यारा जुमला फरमाया और मैं समझता हूँ ये हकीकत में उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक तफसीर भी है। वो रहमान है और रहीम है। अच्छा, उसके रहमान और रहीम होने की कोई झलक आप खानदान और कुंबे को देखिए। कुंबे का सरबराह बाप होता है, रात दिन सुबह शाम अपनी पूरी जिंदगी वो खर्च कर देता है। किस पे खर्च कर देता है? एक चीज की खातिर कि मेरा कुंबा, मेरी किफालत में जो अफराद हैं उनको सुकून मिले। ये सरबराह खानदान का एक कमाल ही होता है और बेहतरीन कफील वही होता है। इसको अरबी में कफील कहा जाता है, यानी सारा कुछ मेरा उसकी जिम्मे है। तो अब अल्लाह ने जब ये फरमाया कि मैं रहमान और रहीम हूं, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बस आप ये याद कर लो कि उसका कुंबा है ये सारी मखलूक। जब ये यकीन कर लिया कि हम उसके कुंबे में से हैं तो फिर मुश्किलें आसान नजर आएंगी, बल्कि फिर मुश्किल जो होगी उसमें भी सुरूर आएगा। इसलिए कि जब कुंबे का सरबराह, देखिए अजीजन बड़ी दकीक बहस है, और इस वक्त और इस माहौल को मद्देनजर रखते हुए वो अफराद जो दुनिया की मुश्किलात की वजह से बड़े गलत किस्म के कदम भी उठा रहे हैं, दुनियावी मजबूरी, एक तो यह है कि वो मौत और खुदकुशियां, और दूसरी तरफ यह है कि किसी के सामने हाथ फैलाना। बहरहाल ये एक तफसीली बहस है, मैं उसमें नहीं जाता। इतना अर्ज करूं कि मुश्किलात जब सामने आती हैं तो अमीरुल मोमिनीन का नहजुल बलागा में ये जुमला जहन में रखिए, इयालुल खलाइक, ये सारी मखलूक उसका कुंबा है। जब उसका कुंबा है तो इस कुंबे पे मुश्किलात उसकी वजह से नहीं हो सकती, इसलिए कि मालिक और कफील और सरबराह या आपका ये खानदान में जो बाप है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे तकलीफ में हों। उसको मालूम भी हो किस जरिए से तकलीफ होती है और उस तकलीफ को दूर करने पर कुदरत भी रखता हो। ये दो चीजें, यानी कादिर हो उस मुश्किल को हल करने पे और उसको इल्म हो कि ये मुश्किलात हैं, तो फिर कभी वो अपने खानदान को मुश्किलात में नहीं डालेगा। लेकिन इस खानदान वालों का, बच्चों का हमने देखा है, कई बच्चे हैं शरीफ घरानों के बच्चे जो हैं वो जेल में पड़े हैं। अब बाप जो है वो ये न चाहता है कि बच्चा जेल में जाए और न उसको इसमें खुशी होती है, लेकिन बच्चे की अपनी गलतियों की वजह से वो जेल जैसी मसाल दे रहा हूं मसन मुश्किलात में घिर जाता है। तो इयालुल खलाइक, अगर हम इसको इस निगाह से देखेंगे कि अल्लाह हमारा कफील है, अब मुश्किलात को, पहले तो यह है कि हम मुश्किलात को मुश्किलात ही नहीं समझेंगे, इसलिए कि वो देख रहा है। मुझे जुमला याद आ रहा है जनाब, मैं कल कहीं किसी किताब का मुताला कर रहा था और ऐसे बैठा सोच रहा था,
जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दुआए अरफा का एक जुमला है, तो कब गायब था कि मैं अब तेरा कुर्ब जो है वो हासिल करूं, ऐसे अल्फाज है। यानी तू हर वक्त हमें देख रहा है। मैं इस जुमले पे गौर करते हुए ये सोच रहा था, अगर मुश्किलात को देखना है तो करबला से बढ़ के कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन उन मुश्किलात का हाल देखना है तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछ लीजिए, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, या जनाब इमाम सैयद सज्जाद को जो तसल्लियां दी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार, ये खुद अगर कोई तौहीद का कायल है और अपने आप को तौहीद परस्त समझता है, तो मैं समझता हूँ तौहीद के लिए जनाब ज़ैनब कुबरा और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो करबला की जुमलात एक तौहीद का इतना बड़ा दर्स है, जो इंसान सारी जिंदगी तौहीद के फलसफे को सीखता रहे तो वो नहीं सीख सकता जो जनाब ज़ैनब कुबरा ने अपने बाबा से सीखा। और मैं अगर कहूँ, और बाज़ बुजुर्ग उलमा कहते हैं, बल्कि उन्हीं के हवाले से परवरदिगार हमारे उन बुजुर्गों को जिन्हों से मैंने ये जुमला सुना, सेहत व सलामती अता फरमाए, वो फरमाते हैं कि अगर जनाब अमीरुल मोमिनीन की गोद में जनाब ज़ैनब कुबरा ये दर्स करबला पढ़ के न आई होती, तो एक बहन जिसके 8 या 9 भाई सामने ज़िबा हुए पड़े हों और फिर वो इतने इत्मीनान से कहे अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ऐसी बहनें तो मर जाती हैं। ये खुद अली अलैहिस्सलाम के पढ़ाए हुए सिखाए हुए दर्स तौहीद थे, जो हम कह सकते हैं जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मासूम इमाम हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा के उस अज़्म और एतमाद और सुकून को देखिए तो यहाँ से मालूम होता है कि अली अगर दर्स तौहीद पढ़ाते हैं तो वो मुश्किलें भी हीच नज़र आती हैं जो करबला जैसी मुश्किलें हैं। तो ये मुश्किल कुशा जो हैं वो इस अंदाज से दर्स देते हैं। हमें भी यही दर्स सीखना चाहिए तौहीद का। जब तौहीद का दर्स हम यूं सीखेंगे जैसे जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटी को सिखाया है, तो फिर वो मुश्किलें जितनी भी होंगी वो मुश्किलें हमारे लिए आसान होंगी, इसलिए कि यकीन होगा कि इस कुंबे का कफील, जिसको हम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़बान के मुताबिक इयालुल खलाइक, मखलूक उस ज़ात करीम का कुंबा है, तो फिर हमारे लिए ये सारी मुश्किलें आसान रहेंगी। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसी जुमले पे गौर करें इस सेशन में, इस हफ्ते में जो अर्ज करना चाहता हूँ कि हम ये यकीन कर लें कि हमारे इस कुंबे का मखलूक का खालिक जो है वो अल्लाह है और वो रहमान और रहीम है। लिहाजा इसमें एक और पहलू भी आता है कि अगर हम ये समझेंगे कि इयालुल खलाइक ये सारा कुंबा है उसका, तो दूसरे कुंबे की मदद करना हम शुरू कर दें। शरीफ घरानों में अगर बाप बेबस हो जाता है, हमने ये देखा है, अगर बाप कहीं किसी औलाद की मुश्किल दूर करने में, उनकी मदद करने में मजबूर हो जाता है, तो बहन भाई एक दूसरे की मदद करते हैं और करनी चाहिए। मैंने पिछले सेशन में ये भी अर्ज किया था कि दूसरों की मदद कीजिए, और मदद में सबसे सर फहरिस्त जो है वो अपना खानदान होता है। तो इस अयालुल खलाइक को अगर हम देखें तो हम सारे उसका कुंबा हैं, सारे कुंबा हैं, तो फिर कोई उसको मानता है तो भी वो उसका कुंबा है, कोई नहीं मानता तो भी उसका कुंबा है। बड़ा एक दकीक जुमला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस एक जुमले में बहुत सारी चीजें जैसे मैंने अर्ज किया, और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम, अभी ताज्जुब होता है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपने गवर्नर को कहते हैं और ज़कात इकट्ठे और टैक्स इकट्ठा करने वालों को कहते हैं, ऊँटनी के बच्चे का भी ख्याल रखना, कहीं सारा दूध दोह न लेना कि वो बच्चे को तकलीफ हो। एक ही ऊँटनी पे सारे सफर में सवार न होते रहना, उसको तकलीफ ना हो। कहीं घास और सब्जे के इलाके से गुजर रहे हो तो उनको जल्दी से न गुजार लेना, उनको आराम से वहां। ये कौन है? ये हैवानों का हक बतलाने वाली ज़ात अली अमीरुल मोमिनीन है। अब ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम और अल्लाह फरमाता है इयालुल खलाइक, अली तो एक मखलूक के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन खालिक अपनी मखलूक के साथ कैसे बर्ताव करेगा, उस पर यकीन हो जाए तो यकीनन इंसान को मुश्किलों में सुकून ही सुकून मिलेगा।
अलबत्ता जब मुश्किलात में कोई शख्स घिरे होते हैं तो जैसे मैंने अर्ज किया, अगर वो उस कुंबे का फर्द समझें तो दूसरों की मुश्किलात को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। और जब कोई हल करता है, मसलन बहन भाइयों में से अगर कोई दूसरे की मुश्किल हल करता है तो उसको भी सुकून मिलता है। मुमकिन है वो ऐसी ही मुश्किल में घिरा हुआ हो, लेकिन अपने कुंबे के दूसरे फर्द पर अगर वो तवज्जो करता है और उसकी मुश्किल को हल कर लेता है तो अपनी मुश्किल को भी कम समझने लगता है। लिहाजा इस एक जुमले में हम दूसरों को भी कुंबा समझें और उनकी मुश्किलात को हल करें तो यकीनन बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के हल हो सकते हैं। लिहाजा ये अकीदा होना चाहिए। और फिर आगे जो है वो इस वक्त चूंकि इस माहौल में हम बैठे हैं और आप देखिए अजीज़ान, ये एक बड़ा सख्त वक्त है इंसानियत पे, बिलखुसूस ये बीमारी जो है वो कोरोना का सिलसिला, इस हवाले से मालियात में आपको बहुत से शरीफ अफराद मालियात की मुश्किल में घिरे हुए नजर आएंगे। और जैसे अभी हम खबरों में सुनते हैं, मसलन कल बल्कि एक ऐलान हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े चेन्स जो हैं वो शॉप्स के वो बंद हो रहे हैं और हजारों के तादाद में अफराद जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में मसलन इंडस्ट्री जो है वो बंद होगी और उसमें ये जो माली मसाइल हैं लोगों को, उनको आप बेहतर जानते हैं, अखबार हमसे बेहतर आप जो है वो वहाँ सुन सकते हैं और जान सकते हैं। ये मुश्किलात हैं ज़माने में। इन मुश्किलात में जो है वो हम अगर जनाब अमीरुल मोमिनीन से हल पूछे तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम एक जुमले में या अली हल क्या बतलाएंगे आप? फरमाते अगर ये जवाब आए तो हो सकता है यालुल खल्क पे यकीन कर लीजिए, किसी का जाब हो या ना हो, किसी के पास पैसे हो या ना हो, सारे उसके मखलूक है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया है कि अगर मान लिया आपने अली के इस फरमान को तो फिर जो जिसके पास पैसा है वो तवज्जो करे उसकी तरफ जिसके पास नहीं है। बहुत सारी आसानियां जो हैं वो हो सकती हैं। अब अगर एक शख्स जो है वो बहुत कुछ उसने कमाया है, इकट्ठा किया है और वो दूसरे को देने के बजाय दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाता है, इसको हम ये अक्सर देख रहे हैं। ताज्जुब तो ये होता है और कई दफ़ा मैं ये सोचता हूँ, हम जिन ममालिक में बैठे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी का तस्वुर यहाँ कितना है, और हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं वहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी का क्या मेयार है। यानी आपको पूरे पाकिस्तान जैसे मसलन मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगाई कब मिलेगी? माह मुबारक रमज़ान में, इसलिए कि लोग जो हैं वो रोज़ा रख रहे हैं। अलबत्ता ज़हन में ये सवाल भी आ रहा है, रोज़ा रखने वालों का भी जो है वो कि हमने जितना साल भर नहीं खाया उतना सारा हमने माह मुबारक रमज़ान में खाना है या उसको ज़ाय करना है। क्या क्या पक रहा है और क्या क्या जो है वो उसमें सहूलियात मुयस्सर की जा रही हैं। काश ये भी हम अली अमीरुल मोमिनीन से ही जान लेते और माह मुबारक रमज़ान में ही जान लेते, जिस रात ज़ख्म लगता है और उस ज़ख्म से शहीद होते हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम, उस वक्त कोई देख लें रोज़े से थे अली और जनाब उम्मे कुलसूम ने जो 3 चीज़ें ले आई। अब अजीब है, ग़िज़ाए अली 3 चीज़ें क्या हैं आप और मैं तसव्वुर कर सकते हैं कि रोटी है, नमक है और दूध है। जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बेटी कभी आपने अपने बाबा के पास 3 खाने देखे, एक उठा ले जाओ। जनाब उम्मे कुलसूम ने जो नमक उठाना चाहा तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, दूध ले जाओ। अब नमक और रोटी जो है वो उससे रोज़ा खुलेगा। और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पैगम्बर अकरम को ये देखा है। अब हमारे यहाँ मशहूर ये है और हम अक्सर जनाब अमीरुल मोमिनीन के इस खाने को तो, खुश्क रोटियों को तो याद करते हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के सामने जब इस कनात का तज़किरा आता है तो जनाब अमीरुल मोमिनीन पैगम्बर अकरम को याद करते हैं। अबू नहजुल बलागा में ही जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर अकरम के इस खाने के मसले को या दुनिया में बाकी सहूलियात जो हैं उनको बयान किया है। लिहाजा
ایک مرحلہ یہ ہوا کہ اللہ کی مخلوق سمجھیں اپنے آپ کو تو اللہ کفیل ہے، وہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبہ اشباہ کے شروع میں یہی کہا، بہت سارا دے دینا اس کے سخاوت اس کے خزانے کو کم نہیں کرتی، اور روک لیتا ہے تو وہ روک لینا اس کا کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان اور اس کنبے کے فرد اور اس مخلوق کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک چیز جو مشکلات سے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حیثیت دیکھیے، جس کو امیر المومنین نے سب سے بڑی دولت کہا ہے، اور اس دولت کا نام امیر المومنین نے قناعت رکھا ہے، یعنی اپنی کوشش کیجیے، لیکن اپنی کوشش کے بعد جو ہے وہ جو آپ کے پاس ہے اسی پہ اکتفا کیجیے۔ شاید اگر ہم اس درس کو لے لیں تو ہم بہت سارے دوسرے افراد کے سامنے سوال کرنے سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی ضروریات اتنی بڑھائی ہیں، اور پھر سوال کرنے کی وہ جو ایک عزت تھی اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ بہرحال یہ چیزیں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ مشکل جو آ رہی ہے اور لوگوں کو پریشانی ہے وہ ہے رزق کی پریشانی۔ 3 چیزیں میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اپنی کوشش کیجئے، وہ کچھ راہیں جو ہیں وہ پیدا کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن کے پاس ہے وہ ان کا خیال کریں جن کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو عرض کر رہا ہوں، مشکلوں سے بچنا ہے تو اپنی ضروریات کو اپنی حد تک رکھیے، اور جس سے آپ کو گزر اوقات ہو سکتا ہے اس پہ اکتفا کیجیے۔ بہت سارے مسائل آپ کے مالیات کے اور یہ جو اس وقت بیماری کی وجہ سے مشکلیں ہیں اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جناب امیر علیہ السلام نے یہاں جب فرمایا ایالہ الخلائق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، یہ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے، اور اس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے اور سب کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ یہ بڑے دقیق جملے ہیں، اور اس وقت اور اس ماحول کے مطابق میرے خیال میں بہت ضروری ہیں۔ ضامن ارزاقہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کا رزق مقرر کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ وقدر اقواتہم، اور روزیاں مقرر کی ہیں۔ یا میں تفصیل سے میں تو نہیں جاتا، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیا کوئی فقیر ہے اور کوئی امیر ہے؟ آیا فقیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی ہی روٹی اس کے حصے میں لکھی ہے؟ تو یہاں جناب امیر علیہ السلام کا فرمان یہی بتلاتا ہے قدر ارزاقہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رزق مقرر کیے ہیں۔ اب رزق مقرر کیے ہیں، یعنی رزق کا پہلا تو یہ ہے کہ اللہ نے رزق ہر کسی کی سعی کے مطابق مقرر کیے ہیں، اور یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کتنی محنت کرے گا، کتنا کمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض محنت کرنے کے باوجود بھی ان کو رزق وہ وسیع نہیں ملتا، اس میں خود اللہ نے مقرر کیا ہے، اس لیے تاکہ دوسرے جن کو میں نے دیا ہے ان کو بھی میں آزماؤں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے بارہا میں نے یہ عرض کیا، اور جناب امیر علیہ السلام کا یہ فرمان کہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ لہذا ایالہ الخلائق، اللہ کی مخلوق ہے، ہم دیکھیں ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے، پھر ہم ایسی توقع اللہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم مخلوق کے لیے بہتر سے بہتر برتاؤ کی طرف جائیں گے تو پھر مشکلات ہمیں ان کی دیکھ کر اپنی مشکلات کم نظر آئیں گی۔ ایک حصہ جو اس خطبہ اشباہ کا، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 89 کا آخری حصہ ہے، اس میں میں ذرا یہ علی امیر المومنین کے سکون کے چند جملات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا جو ہے وہ اگر جناب امیر علیہ السلام، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جناب امیر علیہ السلام کی زندگی مشکلوں بھری زندگی تھی یا سہولتوں بھری زندگی تھی؟ اس پہ غور فرمائیے۔ ہم جو اپنی زندگی کی مشکلوں کا حل، اور جناب امیر علیہ السلام کو اکثر جو ہے وہ مشکل کشا کہا جاتا ہے، تو کیا اس مشکل کشا کی زندگی مشکلوں میں گھری ہوئی تھی یا مشکلوں میں نہیں گھری ہوئی تھی؟ ہم تو دیکھتے ہیں، اب مجھ جیسا ایک طالب علم اگر دیکھتا ہے تو علی امیر المومنین کی ساری زندگی مشکلات میں گھری ہوئی۔ لیکن عزیزاً، مشکلات میں زندگی گھر جائے تو ہدف بلند ہو، اس جملے کو اضافہ فرما لیجئے گا،
ہدف بلند ہو تو وہ مشکلات سے گزر کے انسان ہدف تک جب پہنچ جاتا ہے تو وہ مشکلات نہیں لگتی، وہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ لگتی ہیں۔ اب اگر ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد جیسے میں نے عرض کیا ہے اس دنیا میں ایک مقصد ہوتا ہے اطمینان۔ ہم نے بڑے فقیروں کو اطمینان میں دیکھا ہے، بڑے حکمرانوں کو بے سکونی میں دیکھا ہے، لیکن یہ اطمینان جو فقیروں کو ملتا ہے یہ ہدف نہیں ہے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف جو جناب امیر علیہ السلام بتلاتے ہیں، ہدف خدا ہے۔ جب خدا ہدف ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس خدا کے ذات تک پہنچنے کے لیے جو درمیان میں مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کو آپ سیڑھی سمجھیں، آپ ان کو وسیلہ سمجھیں اللہ تک پہنچنے کا۔ جو اللہ تک پہنچ جاتا ہے اس کی زندگی حل ہو جاتی ہے، مشکلوں سے آسانیاں مل جاتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد زندگی، اور جناب امیر علیہ السلام نے بار بار یہی بتلایا، مقصد زندگی خدا ہونا چاہیے۔ جب مقصد زندگی خدا ہوگی تو انسان بعض اوقات بھوکا رہ کے بھی سکون میں رہتا ہے، اس لیے کہ اس کنبے کا کفیل اس کو دیکھ رہا ہے، وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہی کرے گا۔ بہرحال رزق کے حوالے سے سوچ بچار جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ میں یہاں یہ کہوں کہ آئیے جناب امیر علیہ السلام کا ایک سلسلہ جو اس نہج البلاغہ کے خطبہ 89 کے آخر میں توحید کے ساتھ تعلق کو بیان فرمایا ہے، اس پہ اگر ہم غور کریں، امام فرماتے اللہم وہذا مقام من افردک بالتوحید، خدایا یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، عربی کی دقت کی طرف نہیں لے جاتا آپ کو۔ من افردک بالتوحید، جو واحد ہے، خدایا یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے تیری توحید و یکدائی میں تجھے منفرد مانا ہے۔ وہ تو ادھر واحد، یہ ماننے والا ادھر توحید میں اپنے مقام کا حامل۔ وَلَمْ يَرَ مُسْتَحِقًا لِهَٰذِهِ الْمَحَامِدِ وَالْمَمَادِحِ غَيْرَكَ۔ اب یہاں جناب امیر فرماتے ہیں کہ تو توحید و یکدائی میں منفرد، اور علی ان ستائشوں اور تعریفوں کا تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا۔ یہاں میں اس انداز میں کسی اور کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ وہ تعریف اس کی جائے۔ لیکن اگلا جملہ ذرا دیکھیے، وَبِي فَاقَةٌ إِلَيْكَ، میں علی مشکل کشا کہتے ہیں مجھے، لیکن بی فاقۃ الیک، میں علی بھی تیرا محتاج ہوں۔ یہ ہے فصاحت و بلاغت علوی۔ بی جناب امیر کے وبی فاقۃ الیک، اب باقی سارا خطبہ چھوڑ دیجئے، جناب امیر المومنین کے ان 3 لفظوں کو دیکھ لیجئے، بی فاقۃ الیک۔ مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ میری احتیاج تجھ سے وابستہ ہے، یہ ترجمہ مفتی صاحب نے کیا ہے، لیکن فاقہ جو ہے وہ بی فاقۃ الیک۔ ہم چونکہ فاقہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کھانا نہ ملے تو وہ فاقہ ہوتا ہے، بی فاقۃ الیک مفتی صاحب کا خوبصورت ترجمہ ہے، میری ہر احتیاج تیری طرف ہے۔ کھانے کا مسئلہ ہو تو بھی تو، علی کی زندگی کا جو مرحلہ ہو بھی تو ہے، وَبِي فَاقَةٌ إِلَيْكَ، اور جب میری احتیاج تیری طرف ہے تو مجھے امیدیں بھی تیری ذات سے ہیں۔ اگر ہم اس سے امیدیں قائم کر لیں اور اس نے جو کچھ ہمیں کہا ہے اس کو انجام دے دیں تو انشاءاللہ یہ مشکلیں آسان ہوں گی۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یجبر مسکنتہا الا فضلک، میرے اس فاقے اور میری اس احتیاج کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ تیری ذات، ولا ينعش من خلتها الا منک الا منک وجودک۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں تیری ہی بخششوں اور کامرانیوں سے اس کی بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے۔ یعنی میں محتاج ہوں تیرا، لیکن اس احتیاج کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ تیری بخشش اور تیرے احسانات ہی اس کا علاج ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَهَبْ لَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ،
ہم اس مقام پہ بھی تیرے محتاج ہو کے ایک ہی سوال تجھ سے کرتے ہیں، اور وہ کاش ہم سوال علی علیہ السلام سے یہ سیکھ لیں، اور وہ سوال کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں تیری رضا چاہتے ہیں۔ اب یہ اگر خلاصہ بحث سمجھ لیں، اس درس کا اختتام سمجھ لیں، اور وہ یہ کیا جناب امیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فَحَبْ لَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ۔ ادھر جناب امیر فرماتے ہیں بی فاقۃ الیک، میں تیرا محتاج ہوں، میرا فاقہ جو ہے وہ تیری ذات کی طرف ہے، علی چاہیے کیا؟ اب ہمارے ہاں بڑا مشہور جملہ ہے 2 اور 2 4، بھوکے کو کہ اگر کہو 2 اور 2 تو وہ کہے گا 4 روٹیاں۔ جناب امیر علیہ السلام سے پوچھئے اگر 2 اور 2 4 کہا جائے، علی فرماتے ہیں ہر حالت میں ہمیں جو چاہیے وہ تیری رضا چاہیے، رضاک فَحَبْ لَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ رضاک۔ اور پھر ایک جملہ وَأَغْنِنَا عَنْ مَدِّ الْأَيْدِي إِلَى مَنْ سِوَاكَ، اور ساتھ ہمیں محفوظ رکھ، اس سے بچا لے ہمیں اس سے کہ دوسروں کی طرف دست نیاز دست طلب بڑھائیں۔ اور اللہ کی توحید پھر کیا کہا جائے، کلام علی کلام علی، اس بلند ذات گرامی کا کلام حقیقت میں بلند کلام ہے۔ کسی نے خوب کہا کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہے۔ وہ الحمد سے شروع ہونے والا خطبہ آخری آیت پہ ختم کرتے ہیں جناب امیر علیہ السلام، اور وہ کیا ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے اور اس زندگی دینے والے نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے اس پہ ہم اپنے زندگی میں عمل کریں تو یقیناً ہماری زندگی کی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ تو 3 جملوں میں یہ اس کا خلاصہ کروں اور بحث کو سمیٹ لیتے ہیں، یہ ہے کہ اس خالق کو اپنے اس مخلوق کے کفیل کے طور پر دیکھیے، پھر وہ دے گا یا لے گا یہ ہم سمجھیں گے، جو کچھ وہ کر رہا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو اس کنبے کا حصہ سمجھیں، لہذا کنبے کا کوئی فرد اگر مشکل میں ہے تو اس کی مدد کریں گے، ہم مشکل میں دوسرے کی مدد کر کے سکون پائیں گے، وہ ہمارے ذریعے سے مدد حاصل کر کے سکون پائے گا۔ اور تیسری چیز کہ جب ہم مشکل میں ہیں تو یہ سمجھیں کہ وہ ہے تو رحمان اور رحیم، جو کچھ ہو رہا ہے وہی بہتر سمجھتا ہے، اس لیے کہ یا وہ نہ جانتا ہوتا یا نہ کر سکتا ہوتا تو ہم گھبراتے نہیں۔ علی امیر المومنین نے ایک درس دے دیا ہے، علی علیہ السلام کے سکھائے ہوئے درس سارے اگر بھول جائیں یا کسی نے ابھی تک کچھ بھی نہیں سنا تو، اور یہ خطبہ اشباہ کی یہ بحثیں جو تفصیلی اور بہترین توحید کے لیے جملات ہیں وہ کچھ بھی نہ سنا ہو تو اس خطبے کا اختتام علی امیر المومنین قرآن کی اس آیت پہ کرتے ہیں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس پہ یقین کر لیجئے تو وہ مشکلوں میں سہارا۔ امیر المومنین نے یہی بتلایا ہے، وہ قادر مطلق، اس پہ اگر بھروسہ ہو تو یہی مشکلوں کا حل ہوگا اور یہی ہماری مشکلوں کا سہارا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو اس فزت ورب الکعبہ کہنے والی ذات گرامی کی زندگی کے بتلائے ہوئے دستور پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں میں بھی سکون پیدا کر سکیں اور اپنی زندگیوں کا سکون دوسروں میں بھی بانٹ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔